بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے سناٹے میں مدینہ کی گلیاں سنسان تھی۔ چاندنی کی ہلکی روشنی زمین پر پھیل رہی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی کے بیچ ایک چھوٹا سا یتیم بچہ جس کا نام عمر تھا اپنے کندھے پر ایک پرانا تھیلا اٹھائے گلیوں میں ایستا ایستا چل رہا تھا۔ اس کے پابند لگے کپڑے اور ننگے پاؤں اس کی غربت کی گواہی دے رہے تھے۔ عمر کئی دن سے بھوکا تھا، خالی تھیلا اس کی امید کا واحد سہارا تھا جسے وہ ہر رات لے کر نکلتا، شاید کوئی مہربان اسے کچھ دے دے۔ وہ ماجد کے قریب پہنچا اور وہاں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ یا اللہ، میں یتیم ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا تھیلا بھر دے تاکہ میری بھوک مٹ سکے۔ عمر نے معصومیت سے دعا کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور دل میں امید جاگی کہ شاید اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اسی گلی میں ایک دولت مند تاجر عثمان اپنی بڑی حویلی میں بیٹھا اپنی دولت کا حساب کر رہا تھا۔ سونے کے سکے بری تھیلیاں میز پر رکھی تھی۔ عثمان کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، لیکن وہ غریبوں سے نفرت کرتا تھا۔ یہ غریب ہمیشہ مانگنے آ جاتے ہیں، انہیں محنت کرنی چاہیے، عثمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے نوکر نے سر ہلا کر ہاں میں ہاں ملائی۔ عمر چلتے چلتے عثمان کی حویلی کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کی نظریں بڑے دروازے پر تھی جہاں دو مسلح گارڈ کھڑے تھے۔ شاید یہاں سے کچھ مل جائے، اس نے دل میں سوچا اور دروازے کے قریب جا کر دستک دی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور ایک نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے مالک غریبوں کو کچھ نہیں دیتے۔ عمر نے سر جھکا لیا اور بوجھل قدموں کے ساتھ واپس لوٹنے لگا، لیکن اس کے خالی تھیلے نے اسے مزید مایوس کر دیا۔ اس رات عمر ایک کونے میں بیٹھا سو گیا۔ اس نے خواب میں ایک نورانی شخصیت کو دیکھا جو اسے تسلی دے رہی تھی، بیٹا اللہ کی رحمت پر یقین رکھو، تمہارا تھیلا ضرور بھرے گا، لیکن آزمائش کا وقت ابھی باقی ہے۔ عمر کی آنکھ کھلی تو اس کے دل میں ایک نیا جوش اور یقین پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اسے آزمائش میں ڈال رہا ہے، لیکن وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ دوسری طرف عثمان کے ساتھ کچھ عجیب ہونے لگا۔ اس کے کاروبار میں بے برکتی پیدا ہو گئی۔ دن بدن اس کے سکون اور دولت میں کمی آتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو ہمیشہ محنت کرتا ہوں، پھر بھی نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ عثمان پریشان ہو کر بول اٹھا۔ اس کے دل میں پہلی بار احساس پیدا ہوا کہ شاید وہ کسی چیز کو نظر انداز کر رہا ہے۔ عمر ہر روز مسجد جا کر دعا کرتا اور اپنا خالی تھیلا لے کر لوگوں سے مدد مانگتا، لیکن کبھی کوئی اس کی طرف توجہ نہ دیتا۔ وہ بھوکا رہتا لیکن اس کا ایمان مضبوط تھا۔ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا، شاید میرے لیے کوئی بڑا انعام چھپا ہو، وہ خود کو تسلی دیتا۔ ایک دن عثمان بازار سے واپس آ رہا تھا۔ وہ تھکا ہوا اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر عمر پر پڑی جو ایک کونے میں بیٹھا خالی تھیلا تھامے دعا کر رہا تھا۔ یہ بچہ ہر روز دعا کرتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں، کیا یہ واقعی اللہ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے؟ عثمان نے حیرت سے سوچا۔ عثمان کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی۔ اس رات وہ سکون سے سو نہ سکا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک اندھیری گلی میں کھڑا ہے اور ایک نورانی شخصیت اسے کہہ رہی ہے، تمہاری برکت غریبوں کے لیے ہے، لیکن تم نے اپنی دولت پر غرور کیا، اگر سکون چاہتے ہو تو یتیم کی مدد کرو۔ عثمان کی آنکھ کھلی تو اس کا دل لرز رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی عثمان مسجد گیا اور وہاں عمر کو خالی تھیلا لیے بیٹھا دیکھا۔ عثمان اس کے قریب گیا اور کہا، بیٹا تمہارے تھیلے میں کیا ہے؟ عمر نے معصومیت سے جواب دیا، یہ خالی ہے، لیکن اللہ اسے بھر دے گا۔ عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ عمر کے سر پر رکھا اور کہا، آج سے یہ خالی تھیلا کبھی خالی نہیں رہے گا۔ عثمان عمر کو اپنے ساتھ حویلی لے گیا۔ اس نے تھیلا کھولا اور اسے کھانے، کپڑوں اور سونے کے سکوں سے بھر دیا۔ عمر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، عمر نے کہا۔ عثمان نے جواب دیا، یہ تمہاری دعا کا اثر ہے بیٹا، تم نے میرے دل کو بدل دیا۔ عثمان نے اپنی زندگی بدل لی۔ اس نے غریبوں اور یتیموں کی مدد کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اس کی تجارت میں دوبارہ برکت آنے لگی اور اس کا سکون واپس آ گیا۔ وہ اب ہر غریب کو عزت دیتا تھا اور ان کے لیے دروازے کھلے رکھتا تھا۔ عمر روزانہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور دوسروں کو بھی دعا اور صبر کی اہمیت سمجھاتا۔ اس کا خالی تھیلا اب محبت، ایمان اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ عاجزی، دعا اور غریبوں کی مدد سے نہ صرف دل کا سکون حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ اللہ کی رضا بھی۔ یتیم کے خالی تھیلے نے نہ صرف عثمان کی زندگی بدل دی بلکہ یہ سبق بھی دیا کہ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد میں ہے۔